أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الرعد سے لی گئی ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک ہی آیت ہے مگر بہت ہی وسیع مطالب پر پھیلی پڑی ہے۔ اس کی وسعتیں حال ہی سے نہیں ماضی سے بھی اور بہت دور کے ماضی سے تعلق رکھتی ہیں، اور مستقبل سے ہی نہیں بلکہ بہت دور کے مستقبل تک اس کا اثر چلتا چلا جاتا ہے، اور اس کے مضمون کا تعلق ہمہ گیر ہے۔ دنیاوی امور سے بھی تعلق رکھنے والی آیت ہے اور دینی امور سے بھی۔ حفاظت کا مضمون بالعموم بھی بیان کرتی ہے اور بالخصوص بھی، یعنی دنیاوی حفاظت کا بھی ذکر ہے اور دینی حفاظت کا بھی۔ وہ مضمون بھی اس آیت میں بیان ہوا جس سے جماعت بہت دیر سے معروف چلی آتی ہے، یعنی مجددیت کا مضمون، کہ کیسے خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی حفاظت فرمائے گا اور فرماتا چلا جائے گا۔ جیسے ماضی میں توریت نے اس نبی کے پیغام کی حفاظت کے لیے کی کوشش کی اور حفاظت کے مضمون باندھے اور اس کی بنیادیں قائم کی، ویسے ہی مستقبل میں اس کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ آئندہ بھی موقعات بھیجے گا۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی وسیع اور تفصیلی مضمون ہے۔ میں صرف ایک خاص حصے سے متعلق آپ کی توجہ ایک حصے سے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایک خاص حصے پر آپ کی توجہ مرکوز کروانی چاہتا ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ۔ وہاں ایک تو عام مضمون ہے، یعنی ہر وہ شخص جو زندہ ہے، ہر وہ ذات جو زندہ ہے، وہ یوں ہی از خود زندہ نہیں ہے بلکہ قیوم خدا کی طرف سے اس کے حفاظت کے ایسے گہرے انتظام ہیں
جو اس کی پیدائش سے پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں اور جو اس کے مرنے کے بعد تک بھی جاری رہیں گے. اس کے پیچھے بھی اس کی حفاظت ہے اور اس کے آگے بھی اس کی حفاظت ہے, اور اس کی زندگی کے دوران بھی آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والے اس کی حفاظت کا انتظام کر رہے ہیں, ورنہ زندگی کا از خود قائم رہنا ممکن ہی نہیں. لکھوں کھا ایسے محرکات موجود ہیں, لکھوں کھا ایسے اسباب موجود ہیں جن کو اگر زندگی پر غلبہ پانے کی اجازت دے دی جائے تو ان میں سے ایک بھی زندگی کو فنا کرنے کے لیے کافی ہے. بہرحال یہ ایک بہت ہی وسیع اور تفصیلی مضمون ہے, صرف اشارتاً میں اس کا ذکر کر کے اب دوسرے حصے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں, اور وہ ہے روحانی حفاظت. یہاں خصوصیت کے ساتھ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا پیغام بھی مراد ہے. لہو موقباتوں میں سب سے زیادہ اہل حفاظت کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا, اور فرمایا گیا کہ آپ کے پہلے سے ہی, آپ کی نبوت کے آغاز سے بھی پہلے سے خدا تعالیٰ نے آپ کے مضمون کی, جس مضمون کو آپ نے دنیا میں پیش کرنا تھا, اس کی حفاظت کا پہلے سے انتظام کر رکھا تھا. اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اسی مضمون کی حفاظت کرتے چلے آئے تھے, اور اس مضمون کو حفاظت کے ساتھ آگے بڑھاتے چلے گئے. جس طرح ریلے ریس ہوتی ہے, اس طرح ایک نبی سے دوسرے نبی اور دوسرے نبی سے تیسرے نبی تک مضمون منتقل ہوتے رہے, اور بالآخر مقصد یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امین ہیں, جن کے متعلق خدا نے فرمایا کہ آپ امانت کے اہل تھے, آپ ہی اکیلے تھے جو امانت کا حق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے اہل تھے, چنانچہ آپ آگے بڑھے. ان تک بحفاظت یہ دین کی امانت منتقل کی گئی, جس کے پیچھے ایک بہت ہی لمبا گہرا حفاظت کا مضمون چلتا ہے, جس کی تفصیل بہت بڑی ہے. کئی پہلوؤں سے جب اس مضمون پہ آپ غور کریں تو بڑے ہی دلچسپ مطالب سامنے روشن ہوتے چلے جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اس مضمون کی بعد میں بھی, یعنی جو پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کے کامل ہوگا, جس کے یہ امین ٹھہرائے گئے ہیں, ان کی قیامت تک اس پیغام کی حفاظت کا انتظام خدا تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اور ایسے موقعات خدا تعالیٰ بھیجتا چلا جائے گا کہ جب بھی اس پیغام کی روح کو یا اس کے جسم کو خطرہ لاحق ہوگا تو خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ موقعات اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہاں ایک اور دلچسپ پیغام بھی ہے جو خاص طور پر آپ کے لیے ہے. فرمایا لہو موقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اس کے مان بات فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہاں اس مضمون کو خوب کھول دیا کہ خدا تعالیٰ ہرگز ایسی قوم کی حالت نہیں بدلا کرتا, یعنی اپنی نعمتیں اس سے نہیں چھینتا, اپنے پیار کا سلوک اس سے ترک نہیں فرماتا, جو اس چیز کی حفاظت کرتی ہیں جو ہم نے ان کو دی ہوئی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم میں یہاں وہ امانت آ گئی جو امانت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ایک قوم کی سپرد کی گئی. خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ قوم اس امانت کی حفاظت کرے گی تو خدا تعالیٰ اس قوم سے اپنی نعمتوں کو نہیں چھینے گا. یہاں لفظ نعمت کا ذکر نہیں, مگر اسی مضمون کی آیت دوسری جگہ ہے جہاں نعمت کا واضح ذکر موجود ہے. یعنی جتنی نعمتیں بھی خدا تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کی ہوں جو وفاداری کے ساتھ خدا تعالیٰ کی امانت کی حفاظت پر مستعد ہو جائے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے ایک بھی واپس نہیں لی جائے گی, بلکہ جب تک وہ اس امانت کی حفاظت پر مستعد رہیں گے خدا تعالیٰ کے فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ان کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے.
تو یہاں مضمون حفاظت، ظاہری حفاظت سے دینی حفاظت کی طرف منتقل ہوا، اور دینی حفاظت سے پھر دوبارہ دنیاوی حفاظت کی طرف منتقل ہوا ہے، اور جامع بن جاتا ہے، صرف ظاہری نہیں بلکہ دینی دونوں مضامین پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جتنے بھی خطرات اس وقت درپیش ہیں بحیثیت جماعت احمدیہ، ان پر دیکھیں کس طرح واضح طور پر اور تفصیل سے چسپاں ہونے والی آیت ہے۔ ہمارے جتنے خطرات ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ تمام خطرات کا تعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغام کی حفاظت کی کوشش سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی غرض و غایت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو ازسر نو زندہ کریں، وہ تمام حصے جو زوائد بعد میں داخل ہوئے ان کو نکال دیں، اور جو کمیاں کر دی گئی تھیں اس پیغام میں اندھیری صدیوں کے نتیجے میں کے دوران، ان کو دوبارہ بحال کریں، اور پوری شان کے ساتھ، اس کامل حسن کے ساتھ جس حسن کے ساتھ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، اس کے نوک پلک درست کر کے اسی شکل میں دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس کا نام مجددیت ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 1000 سال کے مجددیت کا کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپا گیا۔ بہت بڑا کام تھا، کیونکہ 14ویں صدی سے پہلے تقریباً ہر صدی میں کچھ نہ کچھ نقائص ایسے رہے جن کو مجددین نے دور تو کیا مگر کچھ باقی رہ گئے، اور وہ نقائص جمع ہوتے رہے۔ چنانچہ یہ ایسی شکل نہیں ہے کہ ہر صدی کے مجدد نے پچھلے سارے نقائص، ساری دنیا کے نقائص دور کر دیے اور ازسر نو بالکل اسی طرح اسلام کو شروع کر دیا۔ یہ غلط تصویر ہے۔ حقیقی تصویر اگر آپ تاریخ پر نظر ڈال کے دیکھیں تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ نقائص وہ اس چھاننی سے، مجدد کی چھاننی سے نکلے ہیں اور اگلی صدی میں بھی چلے گئے ہیں، اور پھر کچھ اور جمع ہو گیا اور پھر وہ اس سے اگلی صدی میں منتقل ہو گئے، یہاں تک کہ پہلی 3 صدیوں کی جو فضیلت تھی وہ جاتی رہی، اور آخری جو صدیاں شروع ہوئیں ان کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات سے مثال دے دی۔ اگر 100% اسلام کا نور قائم رہتا بغیر کسی نقص کے اور بغیر کسی زیادتی کے، تو ممکن ہی نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد پہلی نسل، پھر دوسری اور پھر تیسری نسل، یہاں تک تو روشنی ہے اور اس کے بعد اندھیرے کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ بس جب میں کہتا ہوں کہ مجددین کے آنے کے باوجود اگرچہ روشنی کی حفاظت ضرور ہوئی مگر تمام روشنی کی نہیں ہوئی، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد جو کام ہوا وہ صرف 1 صدی کے دکھ دور کرنے کا کام نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لمبے زمانے تک اسلام پر جتنے بھی دکھ نازل ہوئے ان کے مجموعی طور پر ان کی شفا کا کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا گیا، اور جتنے بھی غلط تصورات اسلام کی طرف منسوب ہوئے ان کو صاف کرنے کا کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا گیا۔ جتنی کمیاں کر دی گئی تھیں انہیں دوبارہ بحال کرنے کا کام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کیا گیا، اور ہر احمدی جانتا ہے کہ اس کے سوا اس کا کام ہی کوئی نہیں، دعویٰ ہی اور کوئی نہیں، زندگی کا مقصد ہی اور کوئی نہیں۔ بس آپ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں یا آپ کو جو خدشات ہیں وہ خالصتاً دین اسلام کی حفاظت کے لیے درپیش ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر میرے پیغام کی حفاظت پر مستعد رہے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ مولویوں نے آ کے شور مچایا کہ ہم تعاقب کرنے آئے ہیں لوگوں کا، جہاں جہاں جائیں گے تعاقب کریں گے۔ تو جتنا چاہو تعاقب کر لو، ہمیں تو 1400 سال پہلے خدا تعالیٰ نے خبر دے دی تھی
اور فرمایا تھا کہ تمہارا تعاقب کرنے والے تمہارے پیچھے دوڑیں گے، ہم تمہیں بتاتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، تمہارے آگے بھی خدا کی حفاظت کرنے والے دوڑ رہے ہوں گے، تمہارے پیچھے بھی خدا کی حفاظت کرنے والے دوڑ رہے ہوں گے۔ کون ہے جو تمہیں تعاقب کر کے تمہارا نقصان پہنچا سکے؟ بس شرط یہ ہے اس عہد کے ساتھ لوٹنے والے واپس لوٹیں کہ جس عظیم امانت کی حفاظت کا عہد لے کر وہ ڈٹے ہوئے ہیں خدا کی راہ میں، اور فیصلہ کر چکے ہیں کہ موت قبول کر لیں گے لیکن ایک انچ بھی اس کی حفاظت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس عہد پہ قائم رہیں، اسی میں ان کی حفاظت ہے۔ اگر آپ خدا کے دین کی حفاظت پر مستعد رہیں اور وفادار ٹھہریں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے لازماً آپ کے آگے اور پیچھے آپ کی حفاظت کریں گے، اور جماعت احمدیہ کو کسی قیمت پہ نہیں مٹنے دیں گے، بلکہ ان تمام نعمتوں سے متمتع فرمائی جائے گی جماعت احمدیہ جو نعمتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو عطا ہوئی تھی۔ اور خدا فرماتا ہے کہ ان میں سے کوئی نعمت بھی میں واپس نہیں لوں گا۔ اس خطاب کے بعد میں عمومی دعا کی تحریک کر کے اب اس خطبے کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ بہت سے دوست ہمارے باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں جو صرف خطبے کی خاطر یہاں ٹھہرے، ان کے جانے کے مختلف پروگرام ہیں، اور ہو سکتا ہے بعضوں کے فلائٹس کا وقت بھی آ رہا ہو قریب، کسی نے ہندوستان ہی کسی دور کی جگہ جانا ہے، لیکن چونکہ آئے ہوئے تھے اس لیے خطبے کی جمعہ یہاں پڑھنے کی خاطر ٹھہر گئے۔ کچھ میرا خیال ہے ابھی کھانا کھانے والے بھی ہوں گے، اس لیے اتنا ہی مضمون آج کے لیے کافی ہے۔ دعا کے لیے میں یہ تحریک کرتا ہوں، جاتے ہوئے بھی دعا کرتے چلے جائیں۔ بدنیتیں کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہیں، ارادوں میں اصلاح کی بجائے بدی اور شرارت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کو نقصان پہنچانے میں ہماری زندگی ہے، اور اتنے خود غرض لوگ ہیں کہ اگر اپنی بد جان کی حفاظت کے لیے ہزارہا معصوم جانیں ہلاک کرنی پڑے تو ان کو قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسی خود غرضی اور ایسا ظلم طبیعتوں میں داخل ہو چکا ہے۔ بس ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے، اس لیے بہت زیادہ آپ کو خدا کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم نے آپ کو راز بتا دیا ہے اپنی خدا تعالیٰ کی حفاظت کا کہ تم دین اسلام کی حفاظت پر کمر بستہ ہو جاؤ اور اپنی حفاظت کا فکر خدا تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر رہنے دو۔ اس کے فرشتے تمہاری حفاظت فرمائیں گے آگے اور پیچھے، اور اتنی دور تک ان کی حفاظت کے اثرات جائیں گے کہ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتے۔ لیکن ساتھ ہی معین طور پر دعائیں بھی کریں۔ ہم یہاں آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور جس حد تک پیش جاتی ہے خدا کے حضور بھی گزاری کرتے ہیں اللہ ہمارے سب بھائیوں اور بہنوں اور بڑوں اور چھوٹوں کو اپنے پیار اور حفاظت میں رکھے، اور ان کی طرف سے خوشیوں کی خبریں پہنچائے اور غم کی خبریں نہ دکھائے۔ بہرحال اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا ہے، اس کا فضل ہو، اس کا اطلاع ہو، جو کچھ بھی ہو ہم اس پر راضی رہیں گے انشاءاللہ، اور کبھی بھی ناشکری کے کلمات زبان پر نہیں جاری ہوں گے۔ لیکن اپنے پیاروں کو دکھ بہرحال بعض دفعہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، اور انگلستان کے جو احمدی جنہوں نے آپ کی خدمت کی، آپ سے پیار و محبت کا سلوک کیا، ان کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اور یہ عہد کر کے جائیں کہ کسی قیمت پر ایک انچ بھی خدا کے دین کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹنا، اسی میں آپ کی زندگی ہے۔